نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، آج کی حدیث نمبر 2 کا موضوع ہے سلامتی دینے والا کون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کے الفاظ یہ ہیں: اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ، تو سلام ہے، یعنی بندوں کو ہلاکتوں سے بچانے والا ہے، اور تجھ سے ہی سلامتی کی امید کی جاتی ہے۔ اے جلالت و بزرگی کے مالک، تو بڑی برکتوں والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے اور سلام پھیر لیتے تو 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے اور مذکورہ بالا کلمات پڑھتے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ سلام پھیرنے کے بعد یہ بھی پڑھتے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، جو چیز تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جس چیز کو تو روک لے اسے دینے والا کوئی نہیں، اور کسی صاحب حیثیت کو تیرے مقابلے میں اس کی حیثیت فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے بعد صحابہ کرام کو یہ وظیفہ بھی پڑھنے کو بتلایا: 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد یہ تسبیح و تحمید اور تکبیر پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں ہوگا۔ اور ایک اور روایت میں ہے: جو شخص سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھے گا اور پھر 100 کی گنتی پوری کرنے کے لیے 1 مرتبہ یہ پڑھ لے گا: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی بادشاہی و حکومت اور اس کی ہی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ تو اس کے سب صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ بس اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام فرامین پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام بتائے ہوئے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کہ آپ نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں کتنے اہم وظیفے عطا فرمائے کہ ہم نماز کے بعد کتنے اہم وظیفے پڑھ سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو حسین سے حسین تر بنا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی، آپ کو بھی اور پوری امت مسلمہ کو بھی ان تمام احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔